ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو ایمان 3 چیزوں سے ایک آدمی مکمل ہوتا ہے۔ پہلی چیز تصدیق بالجنان، یعنی ایک بندے مومن جب اپنے دل کے اوپر اطمینان رکھتے ہوئے زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور میرے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، تو وہ بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کلمہ طیبہ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور زبان سے ادا کرنے کے بعد جب وہ اس کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور مصطفیٰ کی رسالت کی تصدیق اور کی تعظیم و توقیر کے ذریعے سے کرتا ہے، تو اس طرح سے ایک بندہ مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیزان کرام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص اپنے دل سے اس کو سچا جانے، زبان سے اس کلمہ کو کھل کر اعلان کے ساتھ بولے اور اس کے تقاضوں پر مکمل طور پر عمل کرنے لگے، تو ایک بندہ ایمان سے لبریز ہو کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اب عقائد کے بعد میں عقائد اللہ کے بارے میں کیسے ہونے چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، اہل بیت کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، عبادت میں ہم پر کیوں ضروری ہے کہ ہم کسی ایک امام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ وہ عقائد ہیں جن کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم عقیدے میں مضبوط ہوں اور ہمارا ایمان مکمل ہو۔ آج کی یہ گفتگو عقیدہ توحید پر ہوگی۔ عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کو ایک جاننا، ایک ماننا، اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کی صفات کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا کسی کو ہمسر نہ بنانا، اس کا کسی کو ہم بننا اور ہم رتبہ نہ سمجھنا، اسی کا نام عقیدہ توحید ہے۔ اور اس عقیدہ توحید کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر صاف لفظوں میں صاف مطلب کے ساتھ جہاں بیان کیا اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرماتا ہے، کیا کہیے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پلہ، ہم رتبہ، ہم سر نہیں۔ اسی سورت کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ میرے پروردگار نے اپنی اس سورت کے اندر، اپنے اس کلام کے اندر اپنی ذات کا مکمل طور پر تعارف امت محمدیہ کے سامنے پیش کیا۔ اس قرآن کی اس مختصر سی آیت کے اوپر آج میری گفتگو ہوتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے قل اے محبوب فرما دیجیے، وہ رب جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے پرندوں والا پہاڑ کو پیدا کیا، جس نے چشمے جاری کیے، جس نے دریا پیدا کیا، سمندر کی گہرائی میں آج تک آدمی اتر کے اس گہرائی کو ناپ نہیں سکتا، اس کی گہرائیوں کو چیلنج نہیں دے سکتا، اس گہرائیوں کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ رب کائنات۔ زمین کی سطح کو آسمان تک بلند کر کے ایوریسٹ جیسی پروت کو وجود میں لانے والا کوئی اور نہیں، وہ رب کائنات۔ اس زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس خوبصورت زمین کو بنانے والا کوئی اور نہیں، وہ رب کائنات۔ وہ مالک کون مکان ارشاد فرما رہا ہے قل اے محبوب فرما دیجیے، اے میرے پروردگار، دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی تیرے وجود کو خود سے جان لے،
کسی کو تم نے عقل بخشا ہے، کسی کو شعور دیا ہے، کسی کو فہم فراست سے نوازا ہے، کسی کو حکمت دی، کسی کو دانائی دی، کسی کو زبردست طریقے سے وزڈم بنایا، بدعات بنایا. وہ خود اپنے عقل کے ذریعے سے سمجھ سکتے تھے اس پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والا ایک سپر پاور ہے. وہ سمجھ سکتے تھے اس پوری کائنات کو چلانے والا ایک قدرت ہے. لیکن میرا پروردگار اپنی ذات کا الفاظ قرآن میں اپنے محبوب کی زبانی کرا رہا ہے کہ اے محبوب آج فرما دیجیے، اے محبوب آج فرمائیے کہ وہ اللہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب تک انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرے گا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اس کو مومن کہا جا سکتا ہے، مومن نہیں کہا جا سکتا. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ہم وہ ایک طاقت کو جانتا اور سمجھتا ہے، لیکن اس کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا. میرے رب نے قرآن میں کل فرما کر یہ اعلان کر دیا، اے محبوب جو آپ کی زبان سے مجھے جانے کا وہ مومن ہے، جو آپ کے ارشاد کو یقین سمجھ کر، جو میرے کلام کو آپ کی زبان سے سچا سن کر سمجھے گا وہ مومن ہے. پتہ یہ چلا اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے لیے مصطفیٰ پر ایمان لانا ضروری، کیونکہ خود کہا جا رہا ہے محبوب آپ فرمائیے جب مصطفیٰ کے فرمان پر یقین ہوگا کہ اللہ ایک ہے تب جا کر ایمان ہوگا. مصطفیٰ کے فرمان پر یقین کیے بغیر اللہ کو ایک جاننے والا مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے رب نے قرآن میں کہا قل اے محبوب فرما دیجیے. اسی لیے قل کو کہا جاتا ہے یہ عنوان رسالت، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کی اہمیت اور اس کی عظمت کا علم اپنے بندوں کو کرایا کہ یہ رسول اتنا معظم ہے، اتنا مکرم ہے، اتنا محتشم ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ اے لوگوں اگر تم میری دی ہوئی توانائی کے ذریعے سے میری معرفت حاصل کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم بھٹک جاؤ، ہو سکتا ہے تم گمراہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم گمراہیات میں پڑ جاؤ، ہو سکتا ہے تم سرکشی کر بیٹھو، لیکن جب میری مصطفیٰ کی زبان سے سن کر مجھ تک پہنچو گے تو تم گمراہی سے محفوظ رہو گے. اس لیے محفوظ رہو گے کیونکہ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس ذات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس ذات کو کوئی جان نہیں سکتا. اس کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ سے سمجھو، اس کو جاننا ہے تو مصطفیٰ سے جانو، اس پر ایمان لانا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے سے ایمان لاؤ. اس لیے کہ براہ راست خدا کی ذات پر ایمان لانے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے فتنے میں تمہاری عقل پڑ جائے، لیکن جب تم مصطفیٰ کی تحریف پر اپنے عقل کو غلام بنا کر اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ گے تو کبھی تمہارا ایمان باطل نہیں ہو سکتا. محبوب فرما دیجیے وہ اللہ ایک. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا تفکروا فی ذات اللہ ولکن تفکروا فی صفات اللہ. اے ایمان والو اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو، یہ تصور مت کرنا کہ میرا رب ہوگا کیسا، میرا پروردگار دیکھنے میں کیسا ہوگا، وہ کس طرح سے عرش پر مستوی ہے، اس کا وجود کیسا ہے، اس بارے میں غور مت کرنا. میں نے کہہ دیا وہ ایک ہے، ایک جان لینا. میں نے کہہ دیا وہ بے نیاز ہے، یہ سمجھ لینا. میں نے کہہ دیا اس کا کوئی بات نہیں ہے، جان لینا. میں نے جب یہ بتا دیا اس کی کوئی اولاد نہیں، اس پر ایمان رکھنا. جب میں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی ہم بندہ، ہم رتبہ ہم سے نہیں، تو اس پر یقین کامل رکھنا. تم اللہ کی ذات میں خود سے غور و فکر کرنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ جو اللہ کی ذات میں خود سے غور و فکر کرنے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ کر بیٹھے اور اس کا ایمان درم درم ہوگا. اب کرنا کیا ہے؟
اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں کرو یہ کہ تم اللہ کی صفت میں غور کرو، اللہ کے امور میں غور کرو، اللہ کی قدرت میں غور کرو، اللہ کے کرشمے میں غور کرو، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں غور کرو، غور کرو کہ میرے پروردگار نے زمین کیسے بنائی، غور کرو کہ میرے پروردگار نے آسمان کا شامیانہ کیسے بچھا دیا، غور کرو کہ میرے پروردگار نے یہ بلندے والا جبل شامش کیسے پیدا کیا ہے، غور کرو کہ میرے پروردگار نے یہ سبز و شاداب جنگلات کیسے پیدا کر دیے ہیں، اور غور کرنا ہے تو غور کرو کہ دنیا کے اندر اتنے لوگ موجود ہیں لیکن کسی کی شکل ایک دوسرے سے ملتی اور جلتی نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ موجود ہیں اللہ نے سب کو ایک علیحدہ زبان دی ہے، ایک علیحدہ پہچان دی ہے، ہر ایک دوسرے سے اس طرح سے ممتاز ہے، لیکن سب کے پاس آگے وہی ہے، سب کے پاس زبان وہی ہے، سب کے پاس کان وہی ہے، سب کے پاس ناک وہی ہے۔ دنیا میں جتنے اعضاء ایک انسان کے پاس ہو سکتے ہیں، میرے انسان کے تمام افراد کو میں اعضاء دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے پروردگار نے ایک ایک بندے کے اندر امتیاز بخشا ہے، یہ اس کی عظیم شان قدرت ہے۔ غور کرتا ہے تو یہ لوگوں کو اس بات میں کرو، خود سے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو، رب کو پہچاننا ہے تو مصطفیٰ سے پہچاننا، یہی ایمان ہے اور یہی میرا رب کل کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے هو اللہ احد، اے محبوب فرماؤ وہ ایک ہے، اللہ نے ہوا ارشاد، وہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم کسی کا بیان کرتے ہیں، کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈائریکٹ نام لے کر عبدالرشید ایسا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ وہاں جائے گا، وہ یہ کرے گا، پہلے نام اس کے بعد وہ اس کی طرف منہ لگا کر نسبت کرتے ہیں۔ لیکن میرا پروردگار جب قرآن میں اپنی ذات کا عرفان اپنی مصطفیٰ کی زبان سے کروا رہا ہے تو پہلے کے رائے محبوب فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ میرے رب نے یہ نہیں کہا اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے اس کی کوئی اولاد نہیں، بلکہ رب نے پہلے کہا ہے محبوب فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی نام اس کا رکھتا ہے، تصور اس کا کرتا ہے، جس کو وہ دیکھ سکتا ہو، جس کو محسوس کر سکتا ہو، جس کو مکمل طریقے سے جان سکتا ہو، جس کا علم، جس کا نالج، جس کا جان، جس کا ادراک جب انسان کے ذہن و فکر میں مکمل ہو جائے تب وہ بندہ اس شخص کا نام لیتا ہے کہ عبدالرشید کہ ابا کا نام یہ ہے، وہ وہاں جائے گا، وہ یہ کرے گا۔ لیکن جب تک نام معلوم نہ ہو آپ لوگوں کے سامنے یہی کہتے ہیں جناب وہ جو آئے تھے ان کا نام کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ کا تذکرہ لفظ وہ استعمال وہی کیا جاتا ہے جہاں انسان کی عقل جان نہ پائے، جہاں انسان کو یہ سمجھ نہ پائے کہ میں اس کو جانوں گا کیسے۔ اس لیے میرے پروردگار نے کہا سن اے محبوب فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ میرے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے بندو میری ذات کو تم لوگ سمجھ نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ وہ ہے، وہ رہے گا، وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا، وہ ازل میں تھا، وہ ابد میں رہے گا، وہ وجود سے پہلے تھا، وہ وجود کے بعد رہے گا، وہ کیسا ہے یہ تمہارے ذہن و فکر سے اوپر کی بات۔ میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے بندو تم مجھے اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں جانتے۔ ایرسٹوٹل اپنے فلسفہ کے ذریعے سے اللہ کو نہیں جان سکتا، ابو سینا اپنے نظریے کے ذریعے سے اللہ
اپنے نظریے کے ذریعے سے خدا کو نہیں جان سکتا. غزالی اور رازی اپنے نظریے کے ذریعے سے اللہ کو نہیں جان سکتے. اگر سب کو سائنسی علوم حاصل کرنے کے بعد یا دنیا کی کسی بھی معرفت کو سمجھنے کے بعد خدا کو جاننا ہے تو پہلے مصطفیٰ سے سیکھنا پڑے گا. جب مصطفیٰ جو کہہ دے اسی طرح سے رب کو جاننا ہے اور اسی کا نام ہے ایمان. اسی کا نام ہے ایمان. وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. اے مولا تو کس چیز میں ایک ہے, تو کس چیز میں ایک ہے؟ میرے رب نے کہا وہ ایک ہے, وہ ذات میں ایک ہے, وہ صفات میں ایک ہے, وہ مکمل یکتا, وہ ہر طرح سے اکیلا, اس کا کوئی ہم پلہ اور جوڑا نہیں. وہ ایک ہے, وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا وجود جیسا وجود کسی کو نہیں مل سکتا. دنیا میں ایک پیدا ہوتا ہے, ایک مرتا ہے, ایک زندہ ہوتا ہے, ایک کو موت آتی ہے. یہ دنیا کے وجود کا حال ہے. پرتھوی پر رہنے والے سنسار کا گیان جب دینا شروع کریں گے تو ان پر یہ بات منتشر ہو جائے گی کہ دنیا کے ہر ذرے کا ایک وقت اسٹارٹ کا ہے, دوسرے وقت اینڈ کا ہے. لیکن وہ رب ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی اسٹارٹ نہیں, اس کا کوئی اینڈ نہیں, اس کی کوئی ابتدا نہیں, اس کی کوئی انتہا نہیں. وہ اپنی ذات میں ایک ہے, وہ اپنے صفات میں, ذات میں ایک, صفات میں ایک. کیسے صفات میں ایک کیسے؟ اس لیے صفت میں ایک ہے. اللہ سنتا ہے لیکن اسے کان کی ضرورت ہے. اللہ کلام کرنے والا ہے, اسے زبان کی ضرورت ہے. اللہ دیکھنے والا ہے, ہمارے کاموں میں اسے آنکھ کی ضرورت ہے. اللہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے لیکن اسے جسم کی ضرورت ہے. وہ سنتا ہے کان کے بغیر, وہ دیکھتا ہے آنکھوں کے بغیر, وہ بولتا ہے زبان کے بغیر, وہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے جسم کے بغیر. لیکن کہ تمہیں سننا پڑے گا تو اللہ کی دی ہوئی کان سے, اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے, تمہیں بولنا ہے تو اللہ کی دی ہوئی زبان سے. میرا رب ایسا ہے کہ وہ تنہا ہے, وہ یکتا ہے, اس کی جتنی صفتیں ہیں وہ تمام صفتیں تم سے شگانا ہے, تم سے ممتاز ہے, تم سے الگ ہے. تم اپنی تمام چیزوں میں اس کی دی ہوئی قدرت کے محتاج ہو اور وہ اپنی وہ اپنی قدرتوں میں کسی کا محتاج ہے. یہ ہے اللہ کے ایک ہونے کا مطلب, یہ ہے اللہ کے بے نیاز ہونے کا مطلب. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ دنیا میں ایک سے چھوٹے سے فقیر سے لے کر ایک عظیم الشان شہنشاہ تک اپنے وجود کے لیے, اپنی بقا کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے, اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے اگر محتاج ہے تو رب کائنات کا. لیکن وہ رب کائنات آسمان کو کھڑے کیے ہوا ہے, اس سے کسی کی ضرورت نہیں. اس نے زمین کو بچھایا, اس سے کسی کی ضرورت نہیں. اس نے دنیا میں ہزاروں لوگ پیدا کیے, اس کی قدرت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. دنیا کی تمام چیزیں اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. یہی ہے اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے بے نیاز ہونے کا مطلب. عزیزان گرامی, ابھی تو بس میں نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد پر بات نہ کروں. ابھی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد باقی. ابھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہوا, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد باقی. آج رب کی توحید کا آدھا بیان ہوا اور انشاءاللہ آنے والے دعا میں رب کی توحید کا مکمل بیان ہوگا. اور انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مالک و مولا ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.